بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے جہاد کس کے خلاف کرنا ہے۔ دوستو، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہاد کس کے خلاف کرنا ہوتا ہے، یعنی دشمن کون ہے جس سے لڑنا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے جہاد اصغر کے دو بنیادی ٹارگٹ دیے ہیں۔ کفار یعنی وہ لوگ جو تلوار ہتھیار لے کر مشن کے راستے کی دیوار بن رہے ہو، ان کے ساتھ جہاد احمر ہوتا ہے۔ منافقین یعنی وہ لوگ جو مشن اور مقصد کو حق ماننے کے بعد اس کی نصرت سے دستکش ہو جائیں۔ یہاں یہ وضاحت کر دوں کہ منافقین داخلی دشمن ہوتے ہیں، یعنی اپنوں ہی میں سے ہوتے ہیں۔ ہم عقیدہ لوگوں میں سے ہوتے ہیں جو عقیدہ تو وہی رکھتے ہیں جو ایک مجاہد کا ہوتا ہے، لیکن وہ عملی طور پر قائد ہوتے ہیں اور نصرت سے دستکش ہو جاتے ہیں، جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کا فکر ہے۔ نافق من قاد عن نصرت کا، یعنی منافق ہے وہ جو نصرت سے دستکش ہو گیا۔ جیسے کوفہ میں موجود نام نہاد شیعہ تھے جو اپنی خود ساختہ مجبوریوں کی وجہ سے نصرت نہیں کر سکے، اس دور میں بھی منافق وہ لوگ ہیں جو شہنشاہ زمانہ اجر اللہ فرج شریف کو حق تو مانتے ہیں مگر عملی طور پر ان کی نصرت نہیں کر رہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کے سامنے ڈایاگرام میں دکھایا گیا کہ جہاد اصغر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، جہاد احمر، جہاد ابیز۔ جہاد احمر کفار و مشرکین کے مقابل اسلحہ لے کر باضابطہ جنگ کرنا ہوتا ہے، اور جہاد ابیز میں اسلحہ استعمال نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں اسلحہ استعمال ہو ہی نہیں سکتا۔ اس میں جو ٹکراؤ ہوتا ہے وہ عدو سری سے نہیں ہوتا، ایسے دشمن سے جنگ نہیں ہوتی جو اعلان جنگ کر کے میدان میں اترائے، بلکہ اس میں جنگ اس دشمن سے ہوتی ہے جو دوست کے لباس میں آتا ہے۔ اس لیے اس جہاد کے کئی سیکٹر ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ اپنے معاشرے سے ٹکراؤ ہے، بظاہر احباب سے ٹکراؤ، افراد خانہ سے ٹکراؤ، رسومات و رواجوں سے ٹکراؤ، بیوی بچوں سے ٹکراؤ ہوتا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو دین حق کے راستے میں حائل ہوتی ہے وہ انسان کی دشمن ہوتی ہے اور اس سے تصادم ہوتا ہے۔ دوستو، یہ ایک حقیقت ہے کہ ابلیس ملعون کو معلوم ہے کہ جہاد بالسیف کے بعد کسی کی شکست کھانے کے امکانات تو ہوتے ہیں، مگر دین و مقصد کو چھوڑنے کے امکانات معدوم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے وہ سب سے پہلے مجاہدین و مومنین کے خلاف کیموفلیج جنگ کرتا ہے۔ وہاں مخالف فوجیں استعمال نہیں کرتا، بلکہ مومن کے خلاف معاشرہ، رشتے اور تعلقات کو بطور ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ دوستو، آپ واقعہ کربلا کو دیکھیں کہ جب کوفہ میں موومنٹ ہوتی ہے تو کسی کو بیوی روک لیتی ہے، کسی کو مال روک لیتا ہے، کسی کی بیٹی کو خوف روک لیتا ہے۔ جہاد بالسیف سے پہلے شیطان ان رشتوں اور تعلقات کے جال میں انسان کو پھانسنا چاہتا ہے، اور جب یہ سارے حربے ناکام ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد باطل میدان جنگ میں اترتا ہے۔ جیسے کہ آپ مارکہ کربلا کو دیکھیں تو پہلے 6 ماہ کی جو جنگ ہے وہ جہاد ابیز ہے۔ اس میں بڑے بڑے تغیر آئے، نام نہاد شیعہ نصرت سے دستکش ہوتے چلے گئے، نام نہاد دشمن اور دوستوں کی فہرست میں شامل ہوتے چلے گئے، بہت سے اپنے غیر ہو گئے، کچھ غیر اپنوں میں شامل ہو گئے، اور اس کے بعد صرف ایک دن جہاد احمر ہوا اور اس میں مجاہدین نے حق کے جہاد ادا کیا، شہادت کی عظمتوں کو گلے سے لگا لیا، پھر اسی دن سے جہاد ابیز شروع ہو گیا۔ دوستو، یہاں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جہاد احمر ہمیشہ دفاعی ہوتا ہے۔ جہاد چاہے اس کی شکل بظاہر جاریت ہی کی کیوں نہ ہو، اس کی وجہ یہ کہ دین حق عین فطرت ہوتا ہے اور باطل غیر فطرتی نارملٹی میں ہوتا ہے، اس لیے باطل ہی جاریت کرتا ہے۔ اور اس کی مثال ہم اس طرح دے سکتے ہیں کہ انسان کی صحت نارملٹی ہے، بیماری اس پر حملہ وار ہوتی ہے، صحت کا حملہ وار ہونا ممکن ہی نہیں، اس لیے صحت بیماری پر حملہ نہیں کرتی بلکہ اپنا دفاع کرتی ہے، اور صحت کی جنگ دفاعی ہوتی ہے۔ اسی طرح حق تو صحت کی طرح فطری ہے۔ اس سے ہم ایک اور تناظر میں دیکھتے ہیں، جیسا کہ ارشاد کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، یعنی ہر بچہ پیدائشی و فطری طور پہ مسلمان ہوتا ہے۔ بعد میں اس پر اگر باطل کے وائرس حملہ کر کے اسے روحانی بیماری میں مبتلا کر دیں اور کفر و شرک و نفاق و فسق و فجور اور ظلم وغیرہ میں مبتلا ہو جائے تو یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اس لیے اسلام تو ان بیماریوں کے مقابلے میں فطرت کا اور صحت کا دفاع کرتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کا رنگ جارحانہ ہو، جیسے کہ ڈاکٹر آپریشن کرتے ہوئے ڈاکو لگ تو سکتا ہے مگر ہوتا نہیں ہے۔ دوستو، باطل کے 2 روپ ہوتے ہیں، ظاہری اور باطنی، اس لیے وہ اپنی جنگ میں گریلا وار بھی کرتا ہے، کھلی جنگ بھی کرتا ہے، مگر وہ ایک بزدل دشمن کی طرح عموماً کھلی جنگ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ گریلا جنگ کرتا ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، کسی بھی ملک کے لیے کھلے دشمن سے جنگ کرنا آسان ہوتا ہے،
اور اپنے ملک کے اندر تخریب کاری اور گریلوں سے لڑنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، اس لیے باطنی جہاد کو جہاد اکبر فرمایا گیا۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کسی ملک میں قیام امن کے لیے جارحیت بھی کی جا سکتی ہے اور تخریب کار مارے بھی جا سکتے ہیں، مگر یہ جارحیت بھی دراصل دفاعی ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح جہاد بالسیف بھی دفاعی ہوتا ہے۔ دوستو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جہاد ابیس کی کئی قسمیں ہیں جنہیں اصطلاحی طور پر کئی نام دیے جاتے ہیں، یعنی جہاد شرعی، جہاد فقہی، جہاد عرفانی، جہاد روحانی وغیرہ۔ جہاد شرعی قلم و لسان و مال اور علمی تبلیغی جہاد کا عمل ہوتا ہے۔ جہاد فقہی عسکری پہلو سے ہوتا ہے۔ جہاد عرفانی مجاہدات نفس کے حوالے سے ہوتا ہے۔ جہاد روحانی جہاد بالتصرف ہوتا ہے۔ اسی طرح جہاد کی بہت سی قسمیں جو دراصل ان جہادوں کے ذیلی شعبے ہیں۔ دوستو آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامت اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب دین نصرت سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی گاہ میں دعا کریں گے، اللہ جل یا سفینۃ النجات، یا امان الخائفین، یا ولی المظلومین، اجر اللہ تعالیٰ فرجک و صلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔